الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان ذیشان کا مختصر سا حصہ میں نے بورڈ پہ لکھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ بدعت کا ترجمہ نیا کام ہوتا ہے، نبی پاک نے یہ فرمایا۔ اس فرمان ذیشان کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اس کا کیا مضمون ہے، علماء نے اپنی زندگیاں پوری اس میں بسر کر دیں، نچوڑ نکالا، نتیجہ نکالا۔ وہ نچوڑ اور نتیجہ کیا ہے؟ ساری کتابوں میں لکھا ہے البدعۃ بدعتان۔ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، البدعۃ بدعتان، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ یہ کسی مسلک یا کسی فرقے کی کتابوں میں نہیں ہے، آپ کا جہاں سے دل چاہے وہاں سے اٹھا کے بدعت کی یہ تقسیم اٹھا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ علماء نے یہی اس کا مطلب بیان فرمایا ہے، اور فرمایا بدعت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا وہ یہ والی بدعت ہے، بدعت سیئہ، کہ ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے، اور یقیناً نبی پاک کا فرمان ذیشان حق ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ حسنہ کو آپ نے اپنی مرضی سے الگ کر لیا، علماء کا جب جی چاہے گا تو وہ اس کو الگ کر لیں گے، فرق کر لیں گے۔ جی نہیں، لیکن نبی پاک نے جن سے باتیں کی، جن کو دین سکھایا، وہ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ یہ جملہ مجھے نہیں نبی پاک نے ڈائریکٹلی سکھایا، آپ کو نہیں سکھایا، یہ سکھایا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب پریکٹیکلی جناب صدیق اکبر یہ جملہ کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں، یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر کا زمانہ پاک ہے، جنگ لگی، حافظ شہید ہونے لگے، جناب عمر فاروق جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی علی جا حافظ شہید ہو رہے ہیں، سینوں میں قرآن ہے، آپ اس قرآن کو جمع کر لیں۔ جناب صدیق اکبر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، میں وہ کام کیسے کروں جو نبی پاک نے نہیں کیا۔ یعنی جناب صدیق اکبر یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ بدعت ہے، نیا کام ہے، نبی پاک نے نہیں کیا، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بات بدعت ہے۔ جناب فاروق اعظم نے دوسری مرتبہ بھی یہی بات کی، جناب صدیق اکبر نے پھر منع کر دیا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مرتبہ بھی منع کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے، عرض کی علی جا کر لیں، واللہ انہ لخیر، جناب عمر فاروق نے قسم اٹھا لی، کہا کہ یہ اچھا کام ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام کر لیا، کام نیا تھا، جناب صدیق اکبر کر گئے، عمر فاروق نے کروا لیا۔ دو شخصیات، اور وہ عظیم شخصیات جنہیں اسلام کا پلر کہا جاتا ہے، افضل بعد الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ساری مخلوقات میں افضل ترین شخصیات، انہوں نے یہ نیا کام کیا ہے نبی پاک کے بعد۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے بعد ایک یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پاک آیا، آپ نے تراویح شروع کر دی با جماعت، پہلے نہیں تھی، پھر لفظوں میں بولا، آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اس کو اچھی بدعت جناب عمر فاروق نے کہا۔ انہوں نے بھی یہ نیا کام کیا اور دین میں نیا کام کیا ہے۔ جمعے کی اذان ثانی دین کا نیا کام، آپ کے 6 کلمے دین میں نیا کام، قرآن کا اعراب دین میں نیا کام، قرآن کا ترجمہ دین میں نیا کام، ہزاروں کام، 14 صدیاں جناب صدیق اکبر سے لے کر آپ کے شیخ اور آپ کے استاد تک سارے لوگ نئے کام سے بچ نہیں سکتے، انہوں نے کرنے ہی کرنے ہیں، ہونے ہی ہونے ہیں۔ زمانے میں ڈیولپمنٹ آتی ہے تو یہ نئے کام ہونے ہوتے ہیں ضروریات زمانہ کے تناظر میں۔
اب اگر کوئی بندہ اس حدیث کی وضاحت یہ کرے کہ ہر نیا کام حرام ہے، تو یہ شخصیات علماء، صحابہ، تابعین، ان پر سوالیہ نشان آئے گا، انہوں نے یہ نئے کام کیسے کر لیے۔ یہ جو علماء نے ڈیوائڈنس کی، ہر مسلک والوں نے، ہر مذہب والوں نے، ہر فرقے والوں نے کیوں ڈیوائڈنس کی؟ اس لیے کی کہ یہ بدعت حسنہ میں ان شخصیات کو شامل کریں گے اور ان کے لیے اس حدیث کا مطلب بالکل واضح ہو جائے گا۔ علماء جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جو سلجھا ہوا کتابیں پڑھنے والا طبقہ ہے، وہ اس حدیث کا درست مطلب بیان کرتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اس طبقے پر جو کتابیں نہیں پڑھتا، ان لوگوں پر کہ جنہیں مدرسوں میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، جو درس نظامی نہیں کرتے، بخاری مسلم کو کسی استاد سے نہیں پڑھتے، خالی کسی منبر سے سنی، کسی جوشیل خطیب سے حدیث سنی اور بس عقیدہ بنا لیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ تقریریں کرنے والے کہاں کتابوں سے واقفیت رکھتے ہیں؟ اگر یہ کتابوں سے واقفیت رکھتے تو جناب صدیق اکبر کو یہ بدعتی کہتے ہیں۔ اگر ان کی تقریروں سے دین بنتا تو جناب فاروق اعظم کو کوئی بدعتی کہتا؟ کتابوں میں نہیں بدعتی کہا گیا، کتابوں میں یہ کہا گیا بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ یہ ساری بدعتیں حسنہ ہیں، ان کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، یہ مستحبات میں بعض اوقات جاتی ہیں اور بعض اوقات وجوب میں جاتی ہیں، یہ الگ بحث ہے، اس عنوان پہ ہم نہیں جاتے۔ لیکن یہ بدعت کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، اس بدعت کو گمراہی نہیں کہا جاتا۔ اگر اس بدعت کو گمراہی کہیں گے تو جناب صدیق اکبر تو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، فاروق اعظم افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، بعد الصدیق ہیں۔ سوالیہ نشان کا کون جواب دے گا؟ حدیثوں کے مطلب خود بیان نہیں کرنے چاہیے۔ مستند علماء جو صاحب علم ہوں، صاحب کتاب ہوں، وہ مولوی نہیں جو خالی تقریریں کرتے ہیں، جو صبح شام تقریریں اور خصوصاً اختلافی تقریریں کر کے خالی مسلک کا منجن جو بیچتے ہیں، ان کی تقریروں سے دین نہیں سمجھ آتا۔ دین سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ آپ اپنے مذہب، اپنے مسلک کے علماء کی کتابیں پڑھیں، آپ کو یہ نتیجہ نکل کے آئے گا کہ بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اب بدعت حسنہ اور سیئہ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، تین طرح کے کام نئے ہوتے ہیں۔ یہ جو تین طرح کے نئے کام ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا کام ہے نبی پاک کے بعد کوئی بھی نیا کام، کوئی بھی نیا عمل ہوگا، ایک۔ نمبر دو، نبی پاک کے بعد کوئی نیا کام جو کسی سنت کو ختم کرے، جو کسی سنت کے خلاف ہو۔ یہ تھا جنرلی نیا کام، یہ نیا کام ہے اور کسی سنت کے اگینسٹ میں ہے۔ تھرڈ، نبی پاک کے بعد نیا عقیدہ۔ تین چیزیں ہو گئی۔ ان میں سے جو تھرڈ ہے، نبی پاک کے بعد نیا عقیدہ، تو نیا عقیدہ کوئی بھی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ نہیں دیا، تو وہ جو نیا عقیدہ ہے یہ بدعت کہلائے گی اور بدعت سیئہ کہلائے گی۔ نیا عقیدہ بدعت سیئہ کہلائے گی۔ جو نبی پاک نے عقیدے نہیں دیے، ان عقیدوں سے ہٹ کر جو عقیدہ ہوگا، جو صحابہ نے عقیدے نہیں سمجھے، ان سے ہٹ کر کوئی عقیدہ آئے گا تو وہ عقیدہ بدعت سیئہ ہوگا۔ دوسرا، نبی پاک کے بعد نیا کام جو کسی سنت کے خلاف ہو، یہ بھی بدعت سیئہ۔ ہر وہ کام جو نبی پاک کی کسی سنت کو ختم کرے گا وہ بدعت سیئہ ہوگی۔ اس کی مثال نبی پاک سے یہ نقل ہے کہ جمعے کا خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے، خطبہ عربی میں ہوتا ہے، کوئی شخص اپنی مادری زبان میں اردو میں خطبہ دیتا ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، گناہگار ہوگا، بدعتی کہلائے گا۔
تیسرا ہے نبی پاک کے بعد کوئی نیا کام. اچھا یہ حدیث کل بدعت، اس کے مطابق بالکل اپنی جگہ پہ صحیح، اس کے مطابق بھی بالکل ٹھیک، پوری حدیث نافذ ہو جائے گی. لیکن یہ جو کام ہے نیا کام، اس کی ڈیوائڈنیس ہوگی. اس کو جرنل نہیں بیان کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. کسی عالم دین نے نہیں کیا، کسی مذہب کے کسی عالم نے اس کو جرنل نہیں بیان کیا. کہا یہ جو نیا کام ہوگا اس کی دو صورتیں ہوں گی، یہ نیا کام اچھا ہوگا یا برا. اگر اچھا ہوگا تو وہ اس حدیث مبارکہ سے نکل جائے گا، اس پر ہم بدعت کا حکم نہیں لگائیں گے، اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہیں گے، گمراہی نہیں کہیں گے. اور اگر برا ہوگا تو وہ آئے گا. میلاد پاک ہو، آپ کے جھنڈے ہوں، آپ کا چراغاں ہو، آپ کی جلوس میلاد ہو، محفل میلاد ہو، جتنی آپ کو بدعتیں نظر آتی ہیں، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے زیادہ بحث میں نہ جائیں، کسی کے پاس نہ جائیں. صرف اتنا بیٹھ کے دیکھ لیں کہ جھنڈا لگانے سے دین کا کون سا عقیدہ نیا آتا ہے یا کون سی سنت ختم ہوتی. مجھے 20 سال پڑھتے پڑھاتے گزر گئے، جھنڈا لگانے سے مجھے ابھی تک نبی پاک کی کچھ سنت ختم ہوتی نظر نہیں آئی. آپ کا علم اگر یہاں تک پہنچ جائے تو مجھے بھی ضرور آگاہ کریں. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کوئی نظریہ بدلتا ہے، نہ کوئی سنت ختم ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک اظہار محبت ہے، اس کو برا کام بھی نہیں کہا جا سکتا. پھر اس کو بدعت گمراہی والی کہنا اپنے دین سے بددیانتی نہیں، اپنے دین سے غداری نہیں، نبی پاک کے فرامین کا غلط مطلب نہیں. لائٹیں، چراغاں، اگر اس سے دین کی کوئی سنت نہیں ختم ہو رہی، عقیدہ نہیں خراب ہو رہا، یہ نیا نظریہ نہیں بن رہا، خالی ایک نیا عمل ہے، ایک نیا عمل ہے، نبی پاک سے محبت کا اظہار ہے، اس کو بدعت سیئہ کہنے والا اپنے دین میں رکھنا نہیں ڈالنا. کیا وہ نبی پاک کے فرمان کا غلط مطلب نہیں بیان کر رہا؟ سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. محفل میلاد کو بدعت کہنے والا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ کیا اس حدیث کا غلط مطلب بیان کرنے والے کو اللہ رسول کا ڈر نہیں لگتا، خوف خدا نہیں آتا؟ کل قیامت میں نبی پاک کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا، یقیناً دینا، یقیناً نبی پاک کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، حساب دینے پڑے گا. آج آپ جتنا مرضی سینہ چوڑا کر کے تشریحات کرتے رہے، دنیا ہے نا بے لگام ہے زبان، اب آج بول جاتی ہے لیکن کل قیامت میں حساب تو دینا ہے. اور اگر آپ کو خوف خدا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، اپنے مسلک سے ہٹ کر، مسلک کی پابندیوں سے ہٹ کر، یہ دیکھیں حدیث کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا، آپ یہ جملہ کہیں بھی نکال کے دیکھیں، جتنی کتابیں بدعت پر اٹھائیں گے، اگر یہ تقریر نہ ملے میں مجرم. آپ کے مسلک کی کتابوں میں، آپ کے مذہب کی کتابوں میں، آپ کے بڑوں کی کتابوں میں یہ جملہ ملے گا. یہ جملہ بیان کرنا مجبوری ہے. اگر یہ تقریر نہ کی جائے تو جناب صدیق اکبر پر سوالیہ نشان آتا ہے، کون حل کرے گا؟ خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جھگڑا کرنے کی بجائے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھونے چاہیے. خالی میلاد